قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ الکہف۔ یہ سورہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 110 آیات، 12 رکوع، 1570 کلمات اور 6360 حروف ہیں۔ وجہ تسمیہ: کہف لغت میں غار کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام الکہف رکھا گیا ہے۔ اس صورت کو سورۃ الحاقہ بھی کہتے ہیں۔ زمانہ نزول: یہ سورت مکہ مکرمہ کے اس دور کی ہے جب ظلم و ستم اور مزاحمت نے شدت تو اختیار کر لی تھی، لیکن ابھی ہجرت حبشہ واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے، ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تھا تاکہ ان کی ہمت بندھے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں۔ سابقہ سورت سے مناسبت: سابقہ سورت کا آغاز تسبیح سے ہوا اور اختتام تحمید پر ہوا۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور قرآن و حدیث میں تسبیح اور تحمید ایک دوسرے کے ساتھ مقرون ہیں۔ فسبح بحمد ربک وسبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے اس سورت کا آغاز تحمید سے ہوا جو گزشتہ سورت کی ابتدا اور آغاز کے ساتھ مناسب ہے اور گزشتہ سورت کا عین ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانے کے لیے 3 سوال کیے تھے، ایک روح کے متعلق، دوسرا اصحاب کہف کے متعلق اور ذوالقرنین کے متعلق۔ پہلے سوال کا سابقہ سورت میں ذکر گزرا ہے اور دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب اس سورت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس سوال سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں قدح کرنا تھا، اس لیے سورت کے شروع میں نزول قرآن کا ذکر فرمایا، کیونکہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی برہان عظیم ہے، اس لیے سورت کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اصحاب کہف کے قصہ سے منکرین نبوت کے شبہ کے جواب کا ذکر فرمایا۔ شان نزول: یہ سورت مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے تھے۔ وہ سوال درج ذیل ہیں۔ اصحاب کہف کون تھے؟ روح کیا ہے؟ روح سے کیا مراد ہے؟ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق یہ تینوں قصے تھے اور حجاج میں ان کا کوئی چرچا نہیں تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے پوچھے ہوئے پورے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ سورۃ الکہف کی فضیلت: اس سورت کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی نے اس سورت کی تلاوت شروع کی، ان کے گھر میں ایک جانور تھا، اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ صحابی نے غور سے دیکھا تو انہیں سائبان کی طرح ایک بادل نظر آیا جس نے ان پر سایہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے نبی کریم سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھتے رہو، یہ سکینت ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن کی تلاوت میں نازل ہوتی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ جو شخص اس سورۃ کہف کا اول و آخر پڑھ لے اس کے لیے اس کے پاؤں سے سر تک نور ہوگا، اور ساری سورت کو پڑھے گا تو اسے زمین سے آسمان تک نور ملے گا۔ حاکم میں مرفوع ہے کہ جس نے سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور کی روشنی ہے۔ بقی میں ہے کہ جس نے سورۃ الکہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا وہ 8 دن تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ دجال بھی سرسے میں نکلے تو وہ اس سے بھی بچا لیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔